اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ میں شیطان سے سب سے پہلے پناہ مانگتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ولاگ کے اندر بڑی شیطانیاں کرتے ہیں۔ آج بھی ایک جو ہے وہ اسی طرح کی نکتہ آفرینی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے ان پٹواریوں کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حالیہ بیان کے تناظر میں جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں مولانا کے اوپر۔ مجھے اس کے اوپر ذاتی طور پہ دکھ ہے، کیونکہ مولانا کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ بھئی آپ اس کو دلیل کے ساتھ ڈینائی کر دیں۔ دیکھیں نا، اختر مینگل صاحب نے کیا نا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ دو میٹنگوں کو آپس میں مکس کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اور کسی میٹنگ کی کارروائی ہے، اس میں ایجنڈا کچھ اور تھا، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی اور میٹنگ کے ایجنڈے کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ صاف کیا۔ اسی طرح اعجاز سید صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر فیض حمید کا، اور فیض حمید جو تھے وہ اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہو چکے ہوئے تھے، اور سونا منڈا صاحب جو ہیں وہ DGISI آ چکے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح آپ ان کے ساتھ دلیل سے اختلاف کیجئے، لیکن یہ جو ان کے بارے میں جو بیانات ہیں میں اس کے اوپر ذاتی طور پہ بہت رنجیدہ ہوں، لیکن موضوع یہ نہیں ہے۔ موضوع ایک اور ہے۔ میں نے آپ کو ایک پرانا واقعہ سنانا ہے۔ یہ حکایات کی کتابوں کے اندر اکثر یہ واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک بندر تھا، جنگل میں جا رہا تھا، کہیں پہ ٹالی و ٹالی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی جا رہا، تو اس کو لگ گئی بھوک۔ اب اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی، میرا مطلب ہے کہ اس کو کھانے کی چیز نہ ملے۔ اس نے بڑی کوشش کی، اخیر میں وہ زمین پہ اترا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ سبز رنگ کے جو ہیں وہ پتے زمین میں سے باہر کو ابھرے ہوئے ہیں۔ جب اس نے اس پتوں کو کھینچا تو اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کی چیز بھی آ گئی، جس کو آپ اور میں عمومی زبان کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر گاجر کہتے ہیں، کیرٹ بھی کہتے ہیں اس کو، انگریزی کا محاورہ بھی ہے کیرٹ اینڈ سٹک۔ تو گاجر سامنے آ گئی، اس نے گاجر کو چکھا، وہ ہلکی ہلکی میٹھی بھی تھی۔ اس نے کافی ساری گاجریں اس طرح اکھاڑیں اور لے جا کے جناب وہ وہاں سے چل پڑا۔ تو راستے میں اس کو وزن محسوس ہونا، ساتھ ساتھ گاجریں کھاتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ ٹالی و ٹالی چلتا جا رہا تھا، تو اس کو راستے میں جو تھا وہ ہوا، میرا مطلب ہے کہ وزن لگا، تو اس نے وہ گاجریں تھی ایک جگہ پہ پھینک دی۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ گاجریں کوئی اور نہ کھا جائے، ٹھیک ہے۔ بندر نے سوچا کہ باندر نے سوچا کہ یہ گاجریں کہیں اور کوئی اور نہ کھا جائے، اس نے ان کے اوپر پیشاب بھی کر دیا۔ تو اب جناب وہ یہ کر کے تو آگے چلا گیا۔ وہ جس بھی سرگرمی میں کے اندر مصروف ہونا تھا اس نے ہو کے جب وہ واپس پلٹا اگلے دن تو اسے پھر بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اب وہ گاجروں کا کھیت تو بہت دور تھا، تو اسے یاد آیا کوئی یہاں کر میں نے گاجریں ڈمپ کی تھیں، تو وہاں پہ وہ گاجریں پڑی ہوئی تھیں، بھوک لگ گئی ہوئی تھی اس کو۔ وہ کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے ایک گاجر اٹھائی، ایسے ایسے اس کو جھاڑا اور کہا کہ نہیں، اس پہ تو میں نے پیشاب نہیں کیا تھا، اور کھانا شروع کر دی۔ اور یہاں سے محاورہ نکل آیا، پنجابی کا محاورہ ہے، میں نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ پھر وہ دوسری کھائی، تیسری کھائی، چاروں کھائی اور ساری کھا گیا۔ پنجابی میں اس کے اوپر بیر بھی شامل کر دیا جاتا ہے، گاجر کی جگہ بیر ڈال دیا جاتا ہے، تو کیونکہ بیر بھی بندروں کی مرغوب غذا سمجھی جاتی ہے تو وہ بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ یہاں تک تو یہ لطیفہ ہے اور سنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نارملی پنجاب کے اندر اگر دوستوں کی محفل لگے تو اس کے اندر یہ اس لطیفے کا بھی کبھی کبھار ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس نے مطلب اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے، اس نے اب ساری گاجریں کھانی ہوں چون کے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جائیے، اپنا PTI کا ڈیلیگیشن جناب اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں اور بیرسٹر سیف کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کے در دولت کے اوپر حاضر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے جا کے ان کو بتاتا ہے۔ اچھا، اس میٹنگ کرتا ہے کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے، اور عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ اکرام اللہ نیازی کا پتر نہ ہو اگر وہ ہر مذاکرات کرنے والے کو واپس آنے کے اوپر ذلیل و خوار نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ ولدیت چینج کر دیجئے گا آپ اس کی۔ آپ تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھیں، اس نے کب کس کو اپنی پارٹی کا مذاکرات کار بنا کے بھیجا ہے،
اور بعد میں اس کو ذلیل کیا ہے. اس میں جنرل نعیم خالد لودھی سے لے کے اور اسد عمر تک سارے لوگ شامل ہیں جن کو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دوسری طرف مذاکرات کے لیے بھیجا, اور انہوں نے جا کے مذاکرات کیے, انڈرٹیکنگ لیں اور واپس آگے اس نے بڑھ کر کے وہ تمام کمٹمنٹس جو وہ کر کے آئے تھے اس کو وائلیشن کیا اور ان کی ہی مذاکراتی ٹیم سے چھٹی کروا دی. لیکن یہ موضوع نہیں ہے بھائی, موضوع یہ ہے کہ جب یہ وفد جو ہے یہ مولانا کے ہاں پہنچا ہے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تو بیان تو وہ ایک ہی حاصل کر سکے. مشترکہ اس نقطے کے اوپر اتفاق ہوا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. تسی KPK دے وچ بھی جیتے ہوئے ہو, تہاڈی سیاسی انٹلیکٹ تے فٹے ہی منہ, لیکن ٹھیک ہے آپ کی سیاست ہے, آپ ایسے ہی کریں. آپ گئے ہیں اور جا کے اپنا جیتا ہوا الیکشن بھی کنٹروورشل تسلیم کر کے واپس تشریف لے آئے. لیکن ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے, یہ جانے دیں وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہے, ان کو چھوڑیں. اصل مزے دی گل وہاں پہ اس کے بعد نا بیرسٹر سیف جو ہے جو ایک دم ابھر کے PTI کی صفوں میں فرنٹ کے اوپر آ گئے ہیں, آپ کو پتہ چلا ہے نا. اور بیرسٹر سیف کن کے ہیں, جن کے ہیں وہ ان کو سیاچن بھی لے کے جاتے ہیں اور ہر بارڈر کے اوپر ان کو وردی پہنا کے لے کے جاتے ہیں, یہ ان کے ہیں شور شارٹ, ٹھیک ہے. اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ شہزیب خانزادہ کے ہتھے چڑھ گئے. شہزیب خانزادہ نے ان سے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب آپ وہاں پہ گئے تو کیسا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ مولانا سے بڑی زبردست ملاقات رہی, بڑے کارڈیل ایٹماسفیئر کے اندر ملاقات ہوئی. مولانا نے ہمیں گاجر کا حلوہ پیش کیا. اب آپ نے گاجر کی سمبولک حیثیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. گاجر وہ ہے جو بندر نے کھائی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر اس گاجر کے اوپر موترا تھا, اور پھر وہ موتری اپنی موتری ہوئی گاجر جو تھی وہ پھر کھائی تھی. تو مولانا نے دیکھیں دونوں طرف پختون تھے, اسد قیصر بیرسٹر سیف پختون تھے, ادھر بھی مولانا بھی پختون تھے. تو کہوا گڑ کی روڑی میرے کو میں لے گڑ کی روڑی رکھ کے کہوا, یہ میرا مطلب ہے یہ تو ایک ہو سکتا تھا. یہ گاجر کا حلوہ جو تھا کھویا پا کے ملائی پا کے گاجر کا حلوہ مولانا نے ان کو پیش کیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مولانا کہہ رہے تھی کہ یہ جو گاجر ہے جس کے اوپر تم نے موترا تھا اس کا حلوہ کھاؤ. آپ مولانا کو ہلکا لے رہے ہیں, اب مولانا ایک ایک تھوکا چٹوائے گا ان سے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, باہر بیٹھ کے آپ جو ہیں ان کے مذاکرات کو ذرا ابزرو کریں, مولانا کیا نہیں کریں گے ان کے ساتھ. تو آپ اس بات کو انجوائے کریں بجائے اس کے کہ آپ مولانا کے خلاف بیانات دینے شروع ہو جائے. بس انہیں احترام کے ساتھ کہیں کہ نہیں مولانا آپ جو ہیں, جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ مولانا آپ درست نہیں فرما رہے, آپ شاید مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. اختلاف کرنے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. مولانا نے تماکا کر لیا نا, تماکا کر کے انہوں نے سارے باندر اپنے گرد اکٹھے کر لیے نا, ٹھیک ہے. اب وہ باندر جو ہیں وہ گاجریں کھانے پہنچ گئے نا, تو آپ اس بات کو انجوائے کریں بجائے اس کے کہ آپ مولانا کو ٹوڈ کاٹ ماریں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مولانا نے بہت باریک اور گہری واردات ڈالی ہے, اور مولانا نے ان کو گاجر کا حلوہ پیش کیا ہے کہ باندروں کھاؤ. اور وہ کھا کے جو باندر ہیں وہ باہر آ کے میڈیا پہ پٹھی ٹپوسیاں مار رہے ہیں. پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں بیرسٹر سیف کی بھی پنڈی سے ڈیوٹی لگی ہو کہ تم نے باہر نکل کے یہ بیان دینا ہے, تھا کہ کوئی تو سمجھے گا اس بات کو. دادے نے سمجھ لیا ہے کہ بیرسٹر سیف کی کہہ رہے ہیں یہ موجود ہوا رہا ہے PTI دا, کہ PTI جا کے ان گاجروں کا حلوہ کھا کے آئی ہے جن کے اوپر اس نے موترا تھا. میرا تو آسا ہی نہیں رکن دے یار, بند کر دیو. عبد الرحمان بٹ کجرا والے کے بقول بند کر دیو. بس اب تک کے لیے اتنا ہی ہے, باقی میں ولاگ کرنے کے بعد ہنسوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.